السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی کون؟ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس چیز کے بارے میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ جو ایکسپوز کیا ہے اور ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہے، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی کون، اس کے ریلیٹڈ بھی کافی چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور ہمیں کیا معلوم ہے اور کیا معلوم ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری معلومات دکھائے سامنے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر سیدنا ابوبکر نے زید ابن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ زید تم رسول اللہ کے کاتب وحی ہو۔ ان کے ماموں کو نہیں بلایا، اور ماموں اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جس کے بعد بس تھوڑا سا ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ اتنے ظالم ہیں، کہتے ہیں کہ جی ماموں کے بارے میں آپ رسول اللہ کی بھی کوئی بات بیان کرو گے نا بخاری مسلم سے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، قرآن اگر مشکوک ہوتا تھا تو تمہارے ماموں کی ڈیوٹی کو نہیں حضرت ابوبکر نے لگائی؟ زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ کی وحی لکھتے تھے، تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہ تمام اصحاب سے نوٹس جمع کرو اور ایک جگہ لے کر آؤ۔ مجھے بتائیں یہ نوٹس جو سکیٹرڈ فارم میں تھے انہیں ایک ترتیب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دماغ میں آلریڈی موجود ہو کہ میں نے کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کون سی کہاں رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے حافظ تھے، قرآن ترتیب میں ہی تھا، ترتیب ہی بعد میں نہیں لگائی گئی۔ وہ کریمنگ کی بنیاد پہ انہوں نے نبی الاسلام کے نوٹس جمع کرنے شروع کیے، اور زید بن ثابت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم ابوبکر اگر مجھے یہ کہتے نا کہ یہ پہاڑ کھود کے اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا، قرآن کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کرنا ہی میرے لیے مشکل کام تھا۔ وہ ایک بندے کے پاس ملی، سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس، دوسرے کے پاس نہیں مل رہی تھی۔ زید بن ثابت نے یہ رول بنایا تھا کہ جب تک 2 صحابہ کے پاس کم از کم مجھے نوٹس نہ ملے اس وقت تک میں اپنا یہ کام کمپلیٹ نہیں سمجھوں گا۔ یہ 2 آیات ایسی تھی جو کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں تھی، وہ بھی معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ بخاری میں ہی آتا ہے اور پورا واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک شخص کے ساتھ سودا کیا کسی سواری کا۔ آپ نے کہا کہ تم ادھر رکو، میں گھر سے رقم لا کے تمہیں دیتا ہوں، اشرفیاں۔ نبی الاسلام گھر گئے، پیچھے سے کسی نے زیادہ قیمت لگا دی اس کو۔ جب حضور آئے تو اس نے کہا آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا، اگر آپ سچے ہیں تو اپنا گواہ پیش کریں۔ وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے اور ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کیا۔ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ بعد میں حضور نے کہا تم نے کہاں سے گواہی دے دی، تم تو موجود ہی نہیں تھے۔ ان کا یا رسول اللہ آپ کی مبارک زبان پہ میں نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اے گواہی دشائی کوئی نہیں۔ پھر نبی اسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر میرا خزیمہ کسی معاملے میں اکیلا بھی آ گیا تو اس کی گواہی 2 کے برابر تم نے شمار کر لینی ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر کے دور میں وہ قرآن کی 2 آیات ملی صرف اس بندے کے پاس، اور ان کی گواہی کو 2 کے برابر شمار کیا۔ حضور کی وفات کے بعد آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو سیدہ فاطمہ آئیں، اور اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ان کی چال بالکل رسول اللہ کی طرح تھی، وہ فوٹو کاپی تھی۔ نبی علیہ السلام جس طرح چلتے تھے نا تو سیدہ فاطمہ بالکل نبی علیہ السلام کی طرح چلتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں ریسیو کیا، مرحبا پیاری بیٹی، اپنے ساتھ بٹھایا۔ اما عائشہ کہتی ہیں ہم چند ازواج حضور کی وہاں پہ موجود تھی لیکن تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، بس وہ سننا تھا تو سیدہ فاطمہ ہزاروں کے تار رونا شروع ہو گئی۔ اب بیویاں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹی آپس میں کیا راز و نیاز کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا، پھر ایک اور بات کی، وہ مسکرانا شروع ہو گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کے گئے تو اما عائشہ فوراً آئی اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا گفتگو کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز نہیں کھولوں گی۔ ظاہر وہ بات ہی ایسی تھی کہ اس وقت نہیں بتائی جا سکتی تھی، ورنہ ان بیویوں نے بھی رونا شروع کر دینا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، اس کے بعد ایک دن جب سیدہ فاطمہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تم پر کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں رشتے میں، مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا بات کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ میرے کانوں میں یہ راز بتایا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں مجھ سے دورہ قرآن کرنے کے لیے، وہ مجھ سے قرآن سنتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھیں، کیونکہ آیتیں بھی کئی ایسی ہیں جو مختلف مواقع پہ نازل ہوئی ہیں، یکمشت نہیں بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی بھی۔ پھر وہ نبی علیہ السلام سے سنتے تھے کہ آپ اسی ترتیب میں پڑھ رہے ہیں جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، اور اسے کنفرم کون کرتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے ہیں دورہ قرآن کرنے کے لیے، یہ آپ کا آخری سال تھا، اور انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے قرآن سنا۔ قرآن نبی علیہ السلام سے جب ہی سنا جا رہا تھا نا جب اس کی کوئی ترتیب تھی، بغیر ترتیب کے کوئی چیز سنی جا سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک حضرت جبرائیل کو سنایا 2 دفعہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال شاید میں زندہ نہ رہوں، یہ جو اتنی تاکید ہو رہی ہے نا کہ اس سال 2 دفعہ سنا گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب فائنل ہو رہا ہے۔ قرآن 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تو اس پہ میں رو پڑی۔ پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی۔ اور 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بھی بمشکل 22-23 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو جب انہیں یہ تسلی ہوئی کہ 6 مہینے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ ہی جاؤں گی، تو ساتھ یہ بھی خوشخبری کہ جنتی عورتوں کی سردار، تو اس پہ وہ مسکرائیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے، اور اسی صورت میں کرتے تھے جب وہ ترتیب میں موجود تھا۔ اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام حفاظ کو سکھایا کرتے تھے۔ حافظ قرآن اگر صحابہ میں تھے تو وہ کیسے تھے؟ حافظ بغیر ترتیب کے ہو سکتا ہے؟ ترتیب کس وقت ہوگی؟ جب نبی علیہ السلام سکھاتے ہوں گے، اور آپ علیہ السلام وہی لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ۔ وہ حدیث بھی سن لیں، صحیح بخاری میں جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں سینکڑوں قاری قرآن کے شہید ہوئے۔ اس زمانے میں جو حفاظ تھے ان کے لیے ٹرم قاری کی یوز ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو جسے صورتیں یاد ہوں اور تجوید آتی ہے اسے قاری کہتے ہیں، اور جسے نہ عربی صحیح طریقے سے آتی ہے وہ صرف رٹا مارا اسے حافظ کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام میں قاری اسے کہا جاتا تھا جو حافظ بھی ہو اور قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیتا ہو۔ تو سیدنا عمر نے ریکویسٹ کی، حضرت ابوبکر چونکہ خلیفہ تھے، کہ کیوں نہ ہم نبی علیہ السلام کا جو لکھوایا ہوا قرآن ہے جو مختلف لوگوں کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے اسے ایک جگہ جمع کریں۔ ریٹن ریکارڈ سکیٹرڈ فارم میں تھا، کچھ ایک صحابی کے پاس ہے کچھ، لیکن وہ کنفلکٹ تو آتا ہی نہیں تھا، زبانی تو سب کو یاد تھا نا۔ اب مجھے بتائیں سورہ فاتحہ میرے پاس ریٹن نہ بھی ہو، ہمیں تو آتی ہے نا، زبانی آتی ہے۔ آپ کوئی کہ جی سورہ فاتحہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، اگر حافظ ہے اسے تو فرق نہیں پڑتا، اور صحابہ کرام حافظ تھے، قاری تھے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب یہ مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا، کہ آپ نے یہ سارے نوٹس ایک جگہ جمع نہیں کروائے، آپ نے زبانی سکھایا، لکھوائے ضرور تھے تاکہ میچ کرنے پڑے تو کر لینا، اور ایک جگہ ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے بتایا صفحہ تو ہے ہی نہیں تھا نا بھائی، چمڑے پر، کھجور کی چھال کے اوپر، وہ تو آپ کو ایک صورت رکھنی پڑے تو اتنی بڑی جگہ چاہیے اس کے لیے،
کاغذ نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر قائل ہو گئے حضرت عمر کے مشورے پہ. پھر سیدنا ابوبکر نے زید ابن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ زید تم رسول اللہ کے کاتب وحی ہو. ان کے ماموں کو نہیں بلایا, اور ماموں اس وقت مسلمان ہوئے جس کے بعد بس تھوڑا سا ہی قرآن نازل ہوا ہے, اور یہ اتنے ظالم ہیں, کہتے ہیں کہ جی ماموں کے بارے میں آپ رسول اللہ کی بھی کوئی بات بیان کرو گے نا بخاری مسلم سے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا. اللہ کے بندو, قرآن اگر مشکوک ہوتا تھا تو تمہارے ماموں کی ڈیوٹی کو نہیں حضرت ابوبکر نے لگائی. زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ کی وحی لکھتے تھے, تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہ تمام اصحاب سے نوٹس جمع کرو اور ایک جگہ لے کر آؤ. مجھے بتائیں یہ نوٹس جو سکیٹرڈ فارم میں تھے انہیں ایک ترتیب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دماغ میں آلریڈی موجود ہو کہ میں نے کون سی صورت کہاں رکھنی ہے, کون سی کہاں رکھنی ہے. اس کا مطلب ہے حافظ تھے, قرآن ترتیب میں ہی تھا, ترتیب ہی بعد میں نہیں لگائی گئی. وہ کریمنگ کی بنیاد پہ انہوں نے نبی الاسلام کے نوٹس جمع کرنے شروع کیے. اور زید ابن ثابت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر اگر مجھے یہ کہتے نا کہ یہ پہاڑ کھود کے اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا. قرآن کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کرنا ہی میرے لیے مشکل کام تھا. اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاتب نے اگر غلط لکھ دیا ہے تو بس اسی طریقے سے چلتا رہا. اللہ کے بندو, وہ تو اس کو اتنی احتیاط سے کام کرتے تھے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے غلط لکھنے کا. اب جب وہ قرآن جمع ہوا تو 2 قرآن کی آیات ایسی تھیں جو نہیں مل رہی تھی ریٹن فارم میں. کہتے ہیں جی آیات گمی ہوئی تھی. اور بھائی گمی بھی کہاں سے تھی؟ اگر گمی ہوئی ہوتی تو ڈھونڈی تو نہ جاتی. بھائی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آیتیں ہیں, اگر وہ گم گئی ہیں تو پھر یہ کس نے بتایا کہ وہ 2 آیات تھی جو گم گئی ہیں؟ وہ پتا تھا, وہ لکھا ہوا بخاری میں لقد جاءکم رسول من انفسکم, سورہ التوبہ کی ایک روایت میں کچھ اور آیات کا ذکر آتا ہے. صحابہ کو زبانی یاد تھی, لیکن جو نبی علیہ السلام نے خود نوٹس لکھوائے ہوئے تھے نا, وہ 2 آیتیں آپ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی نہیں مل رہی تھی کہ وہ کس بندے کے پاس ہے. وہ ایک بندے کے پاس ملی, سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس. دوسرے کے پاس نہیں مل رہی تھی. زید بن ثابت نے یہ رول بنایا تھا کہ جب تک 2 صحابہ کے پاس کم از کم مجھے نوٹس نہ ملیں اس وقت تک میں اپنا یہ کام کمپلیٹ نہیں سمجھوں گا. یہ 2 آیات ایسی تھی جو کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں تھی, وہ بھی معجزہ ظاہر ہوا. وہ بخاری میں ہی آتا ہے اور پورا واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک شخص کے ساتھ سودا کیا کسی سواری کا. آپ نے کہا کہ تم ادھر رکو, میں گھر سے رقم لا کے تمہیں دیتا ہوں, اشرفیاں. نبی الاسلام گھر گئے, پیچھے سے کسی نے زیادہ قیمت لگا دی اس کو. جب حضور آئے تو اس نے کہا آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا, اگر آپ سچے ہیں تو اپنا گواہ پیش کریں. وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے اور ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کیا. معاملہ سیٹل ہو گیا. بعد میں حضور نے کہا تم نے کہاں سے گواہی دے دی, تم تو موجود ہی نہیں تھے. ان کا یا رسول اللہ آپ کی مبارک زبان پہ میں نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے, اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے, اے گواہی تو شاہی کوئی نہیں. پھر نبی الاسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے, لیکن اگر میرا خزیمہ کسی معاملے میں اکیلا بھی آ گیا تو اس کی گواہی 2 کے برابر تم نے شمار کر لینی ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر کے دور میں وہ قرآن کی 2 آیات ملی صرف اس بندے کے پاس, اور ان کی گواہی کو 2 کے برابر شمار کیا. حضور کی وفات کے بعد آپ کا معجزہ ظاہر ہوا. تو یہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا گیا. یہ نسخہ تیار ہو گیا, ایک نسخہ اتنی مشکل سے. بھائی اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے, کاغذ نہیں تھا. یہ ایک ماڈل نسخہ تھا کہ اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے.
اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر نے نہیں لکھوایا، نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تھا، ایک جگہ پہ جمع کیا، کمپائل کیا، رسول اللہ کے پرسنل نوٹس جو لکھوائے ہوئے تھے، جس کو آپ علیہ السلام خود چیک کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ بس لکھوا دیتے تھے، چیک بھی کرتے تھے. لکھوانے کے بعد کہتے تھے اسے پڑھو، پھر نبی علیہ السلام اسے ریکنفرم کرتے تھے کہ تم نے اس کو یوں نہیں یوں لکھنا ہے، فلاں آیت کو فلاں جگہ لکھنا ہے. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے دوسری فیز آئی حضرت عثمان کے دور میں، کیونکہ مسلمانوں کی امپائر 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے لیے حضرت عثمان جب لوگوں کو تیار کر رہے تھے، یہ رشیا بھی انہی کے دور میں فتح ہوا، تو انہوں نے دیکھا جو اجمی لوگ ہیں، رومنز اور پرشینز میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو حذیفہ ابن یمان نے کہا اے امیر المومنین، اس امت کو آپ اختلاف سے بچائیں اور ایک قرات کے اوپر انہیں جمع کریں، ڈائلیکٹ کے اوپر. یہ ڈائلیکٹ مختلف ہو سکتے ہیں. ہم یہاں جہلم کے جو لوگ ہیں، کسی کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں ادھر آ، پنڈی کے لوگ کہتے ہیں ادھر آ. ورڈ ایک ہی ہے، ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہے. تو قرآن پڑھنے میں بھی عربی کے مختلف ڈائلیکٹ تھے، لوگ مختلف انداز میں پڑھ رہے تھے. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ میں اب اسے عرب کے اس ڈائلیکٹ میں جمع کروں گا ریٹن فارم میں جس ڈائلیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لکھوایا تھا، جو قریش کا ڈائلیکٹ ہے. ایسے بخاری مسلم میں ہے قرآن حکیم 7 قرات پہ نازل ہوا ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام خود قریش سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی قرات کو زبانی چلائیں گے. وہ آج تک چل رہی ہیں 7 قراتیں، لوگوں نے سبع عشرہ کے کورس کیے ہوئے ہیں، لیکن ریٹن فارم میں یہ ہمارے پاس بھی وہی ڈائلیکٹ چل رہا ہے، پوری دنیا میں ہی چلتا ہے. لیکن آپ عربی مختلف قاریوں کو سنیں گے، وہ مختلف ڈائلیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، ایک قرات میں سے پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَے، وہ ڈائلیکٹ ہے. ہم پڑھتے ہیں سجا، وہ پڑھتے ہیں سجے، ورڈ ایک ہی ہے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام قریش سے تھے، بنو ہاشم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کو پوری کے پوری خلافت میں پھیلانا تھا، تو سیدنا عثمان نے وہی نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ نسخہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کو دیا، اور حضرت عثمان کے دور میں حضرت حفصہ سے ہی منگوایا گیا جو ہماری ماں ہے اور حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور اس کو دیکھ کے پھر 3-4 کاپیاں اور تیار کی گئیں. حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر نے جو نبی علیہ السلام کے نوٹس جمع کیے تھے اس کی کاپیاں تیار کی تھی، خود کوئی ایڈ نہیں کیا. یہ مصحف عثمانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے پوری خلافت میں پھیلایا، ورنہ وہ اگر دیکھا جائے تو وہ مصحف محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کمپائل حضرت ابوبکر نے کیا تھا، حضرت عثمان نے صرف اس کی فوٹو کاپیز نکالی ہیں. اور جو بڑے بڑے سٹیز تھے وہاں بھجوا دیا، ایک پرشین امپائر کی طرف بھیج دیا، ایک رومن امپائر کی طرف، وہ علاقے جو مسلمانوں کے پاس آگے تھے. ایک مدینہ شریف میں نسخہ رکھ لیا، اور وہ نسخوں میں سے چند ایک نسخے آج بھی موجود ہیں. ایک خود حضرت عثمان کے پاس تھا جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورہ البقرہ کی آیت پہ پہنچے، اس آیت کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں. ٹاپ کاپی میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے حضرت عثمان کا. کسی کو کوئی خدشہ ہو وہ چیک کر سکتا ہے. ہماری کتاب آج تو کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بعد میں لکھا ہوا ہے، آپ کو لائف پتہ چل جائے گی. پچھلے دنوں بھی ایک نسخہ ملا انہیں جو انگلینڈ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھیں، ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آج جو نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، سب سے زیادہ جن باتوں سے امپریس ہوتے ہیں نا عقیدہ توحید کے بعد، وہ یہ ہے کہ یار قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں وہ قرات ہیں 7، وہ ڈائلیکٹ ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں.
آج پوری دنیا میں جو قرآن چلتا ہے نا، جو سکھایا جاتا ہے، وہ اسی ڈائلیکٹ میں، جو قریش کی ڈائلیکٹ ہے اسی میں ریٹن فارم میں رکھا جاتا ہے، وہی آگے سکھایا جاتا ہے. جو آپ عربی قاریوں کو بھی سنتے ہیں، امام کعبہ کو سنتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو، یا ہمارے جو یہاں اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ اسی ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو قریش کا ہے، جو سیدنا عثمان کا وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. بیسیکلی وہ سیدنا ابوبکر نے نبی علیہ السلام کے نوٹ جمع کیے تھے، انہی کی کاپیز آگے نکالی گئی تھی. تو یہ آپ کو ہسٹوریکل کریکشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر مسلمانوں کو بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن تو نبی علیہ السلام کے بعد جمع ہوا. اللہ کے بندو، اگر اللہ کے نبی قرآن نہیں اس امت کو دے کے گئے، قرآن میں تو آیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ المائدہ میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام تو اپنا فریضہ ادا کر کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، امت تک قرآن پہنچایا ہے، الحمدللہ. باقی اس میں اس لیول تک حفاظت ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک کاتب وحی تھا جس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود نبی علیہ السلام سے پڑھی تھی، بعد میں مرتد ہو گیا، شیطان غالب آیا، اور پھر اس نے یہ بکواس کی کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے بھائی. یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ بھی کاتب نے غلط بھی لکھ دیا تو چلتا رہا، اس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. دفناتے تھے، زمین باہر پھینک دیتی تھی. بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید یہ رسول اللہ کے ساتھی یہ کرتے ہیں، اسے اوپنلی سب کے سامنے دفنایا گیا دن کی روشنی میں، پھر زمین نے باہر پھینک دیا. کئی دفعہ یہ عمل ہوا، پھر انہوں نے اس کی لاش کو باہر رہنے دیا. ان کا یہ اب زمین میں نہیں جائے گا. اتنا بڑا مجرم کاتب وحی ہو کر مرتد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہے. یہ معجزہ ظاہر کرنا ضروری تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کاتب نے غلط لکھ دیا اور ویسے ہی آج تک چلتا آ رہا ہے. اور بھائی جس نے صحیح لکھا تھا وہ جب مرتد ہو گیا اسے زمین نے قبول نہیں کیا، اور سب کے سامنے معجزہ یہ ظاہر ہوا. نبی علیہ السلام کی پروفیسی پوری ہوئی کہ اس کا جرم اس بڑے لیول کا ہے کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. لہذا اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کسی شخص کا کاتب وحی ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر اس کے اعمال درست نہیں ہے. ورنہ یہ تو اوریجنل کاتب وحی تھا جو خود نبی علیہ السلام سے پڑھا ہوا تھا. اس کا کاتب وحی ہونا بھی اسے کام نہیں آیا. جب مرتد ہوا تو فارغ ہو گیا. سیدھی سی بات. لہذا آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا نفع اسے اسی صورت میں ملنا ہے جب وہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر قائم رہے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. آمین. اب میرے بھائیو، آخری